اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عوام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اس وقت حالات نیٹوں پہ چل رہے ہیں یا نیٹ جو استعمال کر رہے ہیں لوگ وہ دیکھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں، اور جو نیٹوں پر پہلے جو چیز آئی ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، نہ کوئی ایسی بات کہی تھی، بلکہ یہ ایک ویڈیو مخالفت لوگوں نے بنا کر عوام کے سامنے لایا گیا، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں مسجدوں کے خلاف ہوں یا مدرسوں کے خلاف ہوں۔ میں مدرسوں اور مسجدوں کے خلاف نہیں ہوں، میں خلاف ہوں گستاخی رسولوں کے۔ جو اللہ کے رسول سے گستاخی کرتے ہیں میں ان لوگوں کے خلاف ہوں، دوسرے کسی کے لوگوں کے خلاف نہیں کہ میں پبلک کے یا عوام کے یا مسجدوں کے۔ مسجد جو ہے وہ پاک چیز ہے، اور مسجدوں میں عبادت کی جاتی ہے، وہ پاک ہے۔ میں نے اس میں یہی بات کہی تھی کہ صدقے کا مال یا زکوٰۃ کا مال یا فطرانے کا مال یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے اور اللہ کے رسول نے غریب مسکین لوگوں کے اور یتیم اور بیوہ عورتوں کے لیے حقوق دیا ہے۔ یہ حق ان کا ہے۔ مسجد عبادت گاہ ہے، عبادت گاہ کے لیے وہ مال دیا جائے کہ جو اس سے بغیر ہو، اس کا درجہ بھی ہے اور ثواب بھی ہے، اور وہ پاک ہے۔ عبادت کرنے والی جگہ کے لیے مال صاف اور پاک دیا جاتا ہے، یہ میل ہے۔ اور عوام کو میری طرف سے یہ ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، اور جن لوگوں نے مجھے گالیاں دی، ناجائز الفاظ استعمال کیے، میں ان کو بھی مبارکباد بھیجتا ہوں۔ میری طرف سے انہیں لاکھ لاکھ اور کروڑ کروڑ مبارک ہے کہ بغیر سننے اور سمجھنے کے آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو گالیاں دی۔ فرمان ہے اللہ کے رسول کا کہ میری اہل بیت کو گالی دینے والا شخص مجھ محمد کو گالی دے رہا ہے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے حسین پاک کی نسل سے ہوں، زین العابدین کی اولاد سے چلا رہا ہوں، جنت خاتون حضرت مائی فاطمہ جنت خاتون کی نسل سے چلا رہا ہوں۔ گالیاں دینے والے لوگ پیغمبروں کو بھی گالیاں دیتے رہے، ولیوں کو بھی گالیاں دیتے رہے، تاریخ گواہی دے رہی ہے۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی برے بھلے کے لفظ استعمال کیے۔ اللہ کے رسول کے یاروں کے اوپر انگلی اٹھی۔ اللہ کے نبی کے نواسوں پہ کیا حشر ہوا، اتنے تک کہ وہاں بھی سب مسلمان لوگ تھے، دوسرے ہندو یا سکھ یا عیسائی یا یہودی مذہب کے لوگ نہیں تھے، تمام کلمہ پڑھنے والے تھے، جنہوں نے کربلا کے اندر پانی تک بھی اہل بیت رسول کا بند کر دیا تھا۔ ایک معصوم 6 مہینے کے معصوم عسکر کے حلق میں پانی کے قطرے ڈالنے کے بجائے مسلمانوں نے تیر ڈال دیا تھا۔ میں انہی کی اولاد سے چلا رہا ہوں، مجھے گالیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم لوگوں کی گالیوں سے یا برا بھلا کہنے سے مجھے کوئی پرابلم نہیں آتی۔ اور جو لوگ نیٹوں پہ یہ چیز کہتے ہیں کہ باجی صاحب نے لوٹ مار کر رہے ہیں، جو لوگ میرے پاس آتے ہیں انہیں پوچھا جائے کہ میں نے کتنی لوٹ مار کی ہے۔ میں نے ان لوگوں کو کھانا بھی دیا، ان لوگوں کو سنبھالا بھی، ان کے خرچے بھی دیے، 2-2 4-4 دن تک رہے بھی گھر میں، کبھی ان کو کسی قسم کی کسی بھی چیز کی مجبوری نہیں ہونے دی۔ کسی آدمی کی کوئی موت ہو گئی، ان کو گاڑیاں دی، ان کے کرائے بھی دیے، اور ان کو گھروں تک پہنچایا گیا، کسی رستے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں آنے دی۔ ہر رنگ کی پریشانی ان کی کو حل کیا گیا۔ جو لوگ بیماروں کو لے کر آئے، میں نے کوئی بورڈ اویزا نہیں کیا کہ میں تمہارا علاج کروں گا، میں نے ان کو کسی کو بلایا نہیں، میں نے کسی سے کوئی نیاز نہیں طلب کی، میں کسی کے گھروں میں جا کر کوئی نیاز نہیں وصولی، نہ میں ان لوگوں سے کچھ نیاز مانگی۔ آج تک بھی میں نے ان کی نیاز کے ساتھ ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا علاج کے بدلے بھائی صاحب نے کتنا پیسہ تم لوگوں سے طلب کیا، پھر مجھ پہ الزام لگائیں کہ یہ چیزیں میں نے نہیں کی، اور تم لوگوں نے نیٹوں کے اوپر چڑھا کر ناجائز الفاظ استعمال کیے۔
اور آج اتنے تک بھی تمہارے نٹوں پر یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہو کہ گورنمنٹ ان کا ہر چیز کو ضبط کرے، اور مجھ سے تم سب کچھ چھین کر لے جاؤ گے۔ لے جاؤ، میرے سینے سے میرے اللہ اور اللہ کے رسول کو اور میرے مرشد پاک کو میرے سینے سے کوئی لے جا نہیں سکتا۔ وَعِزُّ مَن تُشَاءُ وَذِلُّ مَن تُشَاءُ، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ چاہے جسے ذلت دے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہو رہی ہے۔ ہم اللہ کو ہر وقت پکارنے والے ہیں، اللہ کے رسول کے پکارنے والے ہیں، اپنی جد امجد کو پکارنے والے ہیں، ہماری وہ مدد کریں گے۔ ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ یا کوئی غم یا کوئی فکر نہیں۔ آج جتنے بھی لوگ تمہارے آئے تھے ان لوگوں کو میں نے صاف لفظوں میں جواب دے دیا، اور ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ، ان پیروں کے پاس چلے جاؤ، ان علماء کے پاس چلے جاؤ، جا کر وہاں سے جو کچھ لینا ہے لے لو، میرے پاس آپ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آج سے بعد میرے پاس مت آئیں، نہ میں تمہارا علاج کروں گا، نہ مجھے علاج کرنے کی کوئی مجبوری ہے، نہ میں نے تم سے کوئی فیس لی ہے، نہ میں نے تم لوگوں سے کوئی پیسہ مانگا ہے، نہ میں نے تم لوگوں سے کوئی چیز طلب کی ہے۔ اس لیے مجھے لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور ہمیں ناجائز برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جن کا ہم نے کچھ نہ کھایا نہ پیا نہ کچھ گمایا، تو یوں ایک معمولی سی بات کو لے کر بغیر سمجھنے یا پوچھنے سے بغیر ان لوگوں نے اٹھ کر نیٹوں کے اوپر ہمیں گالیاں گلوچ کی۔ جس وقت ان لوگوں کے ساتھ میری یہ بات چیت ہوئی اس وقت گرمی کا موسم تھا اور میرے سر پہ 2 پنکھے چل رہے تھے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں کہ اس ویڈیو میں کیا پنکھے چل رہے ہیں، جیسے یہ لوگ مودی کے اور دوسرے لوگوں کے فوٹو بنا کر ان کے اوپر کیا کیا چیزیں لگاتے ہیں۔ اور تم لوگوں کو عقل اور دانائی اور سمجھداری ہونی چاہیے کہ میری بیوی میرے ساتھ کھڑی ہے اور میری بیوی کا فوٹو میرے ساتھ لگا کر اور ناجائز الفاظ استعمال کیے۔ تمہاری بیویوں کا کوئی فوٹو اٹھا کر کسی غیر کے ساتھ کھڑا کر کے ناجائز الفاظ بولے، تم کیا کرو گے؟ ہم نے پھر بھی تم لوگوں کو برداشت کیا۔ پچھلے سال اسی طرح نیٹ پر میری بیٹیاں کھڑی تھی، میں نے اپنی بیٹیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھے، ان لوگوں نے اٹھا کر انہیں غیر عورتیں قرار دے دیا، بچیوں کو۔ ایک باپ اپنی بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوتا ہے، انہیں بھی تم لوگوں نے کیا کیا نہیں بنا دیا۔ ہم نے سب کچھ تم لوگوں کا برداشت کیا، آج پھر تم لوگوں نے وہی کام شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس بات کی عداوت ہے تم لوگوں کو مجھ سے، کس بات کی دشمنی ہے؟ میں نے تو تم سے کوئی دشمنی کی ہی نہیں، کیونکہ تم تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ جس طرح حسین پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ کہ میرے عسکر کے بدلے میں میرے نانے کی امت کو بخش دے، یہ اس کی قربانی اور اس کی شہادت تیری بارگاہ میں قبول ہے، تو اس کی شہادت کے بدلے قیامت کے دن میرے نانے کی امت کو بخش دینا۔ ایک طرف سے امت کا وہ انجام، دوسری طرف سے یہ انجام، آج وہی انجام اور وہی کربلا تم لوگوں نے ہم پہ شروع کر دیا۔ کیا ہم لوگ تمہاری تو خدمت کر رہے تھے؟ جو ماں بیمار، ماں بہن بوڑھا جوان جو آتے تھے ان کی عزت کے ساتھ ان کی ہر چیز کو دیکھ کر انہیں پوچھ کر انہیں ہر چیز عطا کر کے اپنے بچیوں کی طرح، اپنی بہنوں کی طرح، اپنی ماؤں کی طرح انہیں یہاں سے میں نے روانہ کیا۔ میں نے اپنے نفس کو باندھ دیا، ان لوگوں کو کھلایا گیا، میں نے اپنے کھانے بھی نہیں کھائے، میں نے پہلے ان لوگوں کی خدمت کی۔ آج اس کا بدلہ مجھے تم لوگوں نے یہ دیا کہ گالیاں گلوچ نکالی گئی، برے الفاظ استعمال کیے گئے، ناجائز الفاظ استعمال کیے گئے، تو میں نے کون سی ایسی غلطی کی کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے یہ چیز کی؟ اور آپ لوگوں نے جس نیٹ کو دیکھا اس نیٹ کو دوبارہ دیکھیں گے۔ میرے اس وقت جس کے ساتھ میری یہ بات چیت ہوئی تھی وہ وہابیت کے لوگ تھے۔ انہوں نے جب مجھے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے بھائی کے برابر ان کا رتبہ ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک، پھر اس بات پر مجھے ان پر جو کچھ آیا میں نے ان کو کہا۔ اور اس وقت میرے سر پر پنکھے چل رہے تھے، بجلی کے پنکھے، گرمی کا دن تھا۔ آج اس نیٹ کو دوبارہ دیکھ لیں، کیا اس میں پنکھے چل رہے ہیں؟ یہ اپنی طرف سے بنا کر کچھ اور باتیں 6 سیکنڈ کی، وہ تو 3-4 گھنٹے کی ریل تھی، تو یہ تو 6 سیکنڈ کی انہیں بنا کر تو دنیا کے سامنے لا کر اور لوگوں سے مجھے گالیاں دلوائی۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا وہ گالیوں سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہے، اللہ کا رسول ہماری مدد کرے گا،
اور فرمان اللہ کے رسول کا کہ گندے سے گندا بھی پانی جس سے نماز کا وضو یا غسل یا کپڑا نہ دھویا جائے پاک نہیں ہو سکتا اس پانی سے، اس سے بھی بڑھ کر کوئی میری اہل بیت میں سے گندا ہوگا، جب اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا وہ جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو تم لوگ اپنے آپ کو کیوں اس طرح کر رہے ہو اور کیوں خراب کر رہے ہو، اور کسی کے کہنے پر بغیر پوچھنے اور دیکھنے سے بغیر اٹھ کر ایسے حالات کیے، اور آج تمہارے لوگوں کو میں نے یہاں سے روک دیا اپنے دروازے سے آنے کہ میرے پاس مت آؤ، اور چلے جاؤ تم انہی لوگوں کے پاس جو مجھے گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہو، ان لوگوں کے پاس جاؤ، وہ تمہارے علاج بھی کریں گے، وہ تمہیں ہر چیز کی مدد کریں گے، ہر چیز کا ساتھ دیں گے، چلے جاؤ میرے گھر سے، شکریہ۔